اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلاة پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 133 اور 134 کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو، دوڑو، کس چیز کی طرف دوڑو؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جلدی کرو اس جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جس کا رقبہ زمین اور آسمانوں کے برابر ہے۔ یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، یہ جنت آمادہ اور تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ یہ متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ متقین وہ ہیں کہ جو پوشیدہ طور پر بھی اور علی الاعلان بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سختی کے موقع پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس وقت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پوشیدہ طور پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، یہ متقی وہ ہیں کہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور پروردگار عالم نیک کام انجام دینے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں پہلے تو ترغیب دلائی گئی، اور ویسے تو ہر کام میں جلدی کرنے کے بارے میں مذمت کی گئی کہ جلدی نہ کی جائے۔ العجلۃ من الشیطان، جلدی کا کام جو کس سے ہے؟ شیطان سے ہے۔ یہاں تک کہ خود قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ خلق الانسان من عجل، یعنی انسان کو خلق کیا گیا ہے جلدی سے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان اس قدر جلد باز ہے کہ گویا یہ جلد بازی اس کی خلقت کا حصہ ہو گئی ہے، حالانکہ حصہ ہے نہیں، پروردگار عالم نے انسان کو ایسا خلق نہیں کیا، لیکن انسان نے اس صفت کو اتنا اپنا لیا ہے کہ گویا اس کی خلقت کا حصہ بن گیا ہے۔ لہٰذا پروردگار نے کیا کہا کہ خلق الانسان من عجل، گویا کہ انسان خلق ہوا ہے کس سے؟ جلد بازی سے۔ تو ہر چیز میں جلد بازی سے منع کیا گیا، مذمت کی گئی، لیکن نیک کام کرنے میں کہا کہ جلدی کرو۔ یہاں تک کہ اگر کہا کہ تمہارے دل میں کوئی نیک کام انجام دینے کے بارے میں خیال آئے تو اس کے اقدام میں جلدی کرو، کیونکہ حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیا پتہ تم زندہ رہو یا نہ رہو، اور کیا پتہ فرصت دوبارہ تمہارے پاس آئے یا نہ آئے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ نیکی کے جس کے بارے میں تم نے سوچا ہے یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اسی طریقے سے اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے فرمایا کہ دیکھو مغفرت حاصل کرنے کی طرف جلدی کرو۔ مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خداوند کریم سے طلب مغفرت۔ مغفرت کا جب لفظ آتا ہے تو بسا اوقات ہمارے ذہنوں میں جو مفہوم آتا ہے وہ گناہوں سے مغفرت، یعنی گناہوں سے بخشش ہم سمجھتے ہیں، جبکہ جو میرا یعنی مجھ حقیر کا ایک چھوٹا سا مطالعہ آپ اسے کہہ لیجئے یا جو بھی آپ کہہ لیجئے، مغفرت عام ہے، یعنی
گناہوں سے بخشش کو بھی شامل ہے، اور دوسرے معنوں میں خداوند کریم کی رحمت کو شامل کرتی ہے، یعنی ہر طریقے سے آپ کے لیے آسائش اور ہر طریقے سے آپ کے لیے رحمت۔ اس میں سر فہرست یہ آ جاتا ہے کہ گناہوں سے مغفرت، تو صرف گناہوں سے مغفرت یعنی گناہوں سے بخشش کو مغفرت نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ خداوند کریم جو آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول کر رہا ہے، خداوند کریم جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، اس کو بھی مغفرت کا مفہوم شامل کرتا ہے۔ تو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی جانب سے جو مغفرت ہے اس کی طرف جلدی کرو۔ دوسرا کس بات کی طرف جلدی کرو؟ وجنت، اس جنت کی طرف، اس باغ کی طرف، جنت کہتے ہیں باغ کو عربی میں، اس باغ کی طرف جلدی کرو کہ عرضها السماوات والارض، جس کا رقبہ کتنا بڑا ہے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں، ورنہ تو جنت کا جو تصور ہے اور مفہوم ہے وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کا بھی ہمیں سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں آتش جہنم کی گرمی کا اندازہ لگانا ہو یا آتش جہنم کی سوزش کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے لیے کافی ہے کہ اگر جہنم کی آگ کا ایک قطرہ اس دنیا میں آ جائے تو ساتوں سمندر خشک ہو جائیں، ایک قطرہ فقط، آگ کا فقط ایک قطرہ اگر اس دنیا میں ڈالا جائے تو جتنے سمندر ہیں سارے کے سارے سمندر کیا ہو جائیں؟ خشک ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی جو جنت کی نعمتیں ان میں سے ایک حور العین ہے کہ جنت کی حور اگر اس کا ایک بال مثال کے طور پر اس دنیا والوں کو دکھا دیا جائے تو سارے دنیا والے اس ایک بال کے حسن اور خوبصورتی میں کیا ہو جائیں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے، مدہوش ہو جائیں گے۔ صحیح۔ تو یہ یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے یہ باتیں کہی گئی ہیں، یہ ہم تھوڑا بہت درک کر سکیں کہ جنت ہے کیا اور جہنم ہے کیا۔ ظاہر سی بات ہے ہم نے ایک چیز کو دیکھا نہیں ہے تو ہم کیسے درک کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر درک کرنا ہو آپ کو کہ جنت کیسی ہوگی اور کیسی خوبصورت ہوگی تو بسا اوقات جو لوگ جاتے ہیں مثال کے طور پر دنیا کے ایسے ممالک میں جو انتہائی حسین اور انتہائی خوبصورت ہیں، تو وہاں جا کر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم جو اس دنیا کو دنیا کہہ رہا ہے، دنیا کا مطلب کیا ہے؟ پست۔ ادنا کی مؤنث ہے دنیا، ادنا یعنی پستر، اور اس کی جو مؤنث ہے اس کو کہتے ہیں دنیا۔ حیات الدنیا یعنی پست زندگی، جس کو خود پروردگار عالم پست زندگی کہہ رہا ہے، وہ دنیا پروردگار عالم نے جب اتنی خوبصورت بنائی ہے تو وہ جنت ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اتنی خوبصورت ہوگی، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، فلاں ہوگا۔ تو اس دنیا سے ہم تھوڑا بہت ادراک لے سکتے ہیں کہ جب یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے وہ جنت کیسی ہوگی۔ حالانکہ یہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، فنا ہونے والی، جتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو اس دنیا کو فنا ہے، جتنی خوبصورت کیوں نہ ہو اس دنیا میں عیب موجود ہیں، لیکن وہ پروردگار عالم کی جو جنت ہے اس میں کوئی عیب موجود نہیں ہے، جس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو تھوڑا بہت اگر انسان ادراک لینا چاہے، درک کرنا چاہے کہ وہ جنت کیسی ہوگی، وہ اسی کے بالمقابل اگر تھوڑا بہت انسان درک کرنا چاہے کہ جہنم کیسی ہوگی تو کہاں پر آ جائے؟ پاکستان میں۔ صحیح ہے۔ تو بہرحال دنیا کے کچھ ایسے بھی حصے ہیں کہ جہاں پہ انسان کہتا ہے کہ جہنم میں آ گئے ہم، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جہنم جو ہے وہ جس کو آپ جہنم سمجھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر 24 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، گرمی برس رہی ہے، بچے سو نہیں پا رہے ہیں، گیس بھی نہیں ہے، نہ کھانا بن رہا ہے، نہ پانی ہے، یعنی وہ جو بنیادی ضروریات ایک انسان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ انسان کے پاس مہیا نہیں ہیں، اور انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو جہنم میں آ گئے۔ تو اگر تھوڑا بہت انسان درک کرنا چاہے کہ یہ جو تھوڑی سی مشکل ہے یہ آپ کو جہنم لگ رہی ہے، تو وہ جو جہنم ہے جس کو پروردگار عالم نے کہا کہ وہ جہنم ہے، نار حامیہ، جھلسا دینے والی آگ، اور نہ جانے کتنے نام پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس کے لیے بیان کیے، تو وہ جہنم کیا ہوگی تو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے کیا کہ عرضها السماوات والارض، وہ جو جنت ہوگی اس کا جو رقبہ ہوگا کتنا ہوگا؟ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یعنی اتنا بڑا، یعنی کہیں جنت کا حصہ، جنت کا رقبہ کس کے لیے آمادہ کی گئی؟ اعدت للمتقین۔ بہت ہی سادہ اور سمپل سی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم ہم سے عقیدہ اور عمل چاہتا ہے،
درست ہے؟ اسی کا نام تقویٰ ہے، دونوں کا چیزوں کا ملا کے کیا ہے؟ تقویٰ۔ آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور آپ کا عمل بھی صالح ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی پروردگار عالم نے کامیاب انسانوں کا تذکرہ کیا وہاں انہی دو چیزوں کا تذکرہ کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عصر کے وقت کی قسم، تمام کے تمام انسان کیا ہیں؟ خسارے میں، گھاٹے میں، سوائے کن کے؟ الذین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کو انجام دیا۔ اسی طریقے سے اور قرآن مجید کی دیگر آیات میں جہاں پر بھی پروردگار عالم نے کامیاب انسانوں کا تذکرہ کیا یا کامیابی کا تذکرہ کیا وہاں پر یہی دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ سورہ شمس میں 11 قسمیں پروردگار عالم نے کھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اسی طریقے سے 11 قسمیں کھا کر پروردگار عالم نے کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا۔ کامیاب کون ہو گیا؟ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اور نفس کی پاکی کے لیے دو ہی چیزیں ضروری ہیں، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور عمل صالح صحیح ہونا چاہیے۔ افلح، افلح کی تعبیر ہے، افلح سے کیا مراد ہے؟ یعنی کامیاب۔ گویا خداوند کریم کامیابی کا معیار کیا بتا رہا ہے؟ کامیابی یہ نہیں ہے کہ تمہارا بڑا گھر ہو، کامیابی یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت ہو، تمہاری دنیا اچھی ہو۔ دنیا اچھی ہونی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے۔ جس کی دنیا اچھی نہیں ہوتی اس کی آخرت اچھی ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا اچھی ہونی چاہیے، لیکن دنیا کو یہ ہدف اور مقصد قرار دے لینا یہ درست نہیں ہے۔ تو 11 قسمیں کھانے کے بعد کامیابی کا راز کیا بتایا؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا جس نے پاک کیا اپنے نفس کو۔ ہر موقع پر پروردگار عالم نے کہا کہ ایمان اور عمل صالح، تو بس، اور عقل بھی یہ کہتی ہے، انسان کی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ وہ پروردگار عالم جس کی آپ پرستش کرتے ہیں یا جس کو آپ مانتے ہیں تو آپ اس کی آپ اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ تو اب اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ نہیں بس اب دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرے آخرت تو میری ہے، میرا بیڑا پار ہے، یا انسان یہ سوچے کہ بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عمل تو ہو ہی جائے گا، وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل جائیں گے، تو یہ ایک غلط نظریہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں یا غلط فکر ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہوتی جا رہی ہے۔ کیا فقط عقیدہ صحیح کر لیں، باقی عمل تو دیکھ لیں گے۔ شفاعت سے انکار نہیں ہے اور گناہوں کی بخشش سے انکار نہیں ہے، وہ سب ہوگا، لیکن وہ سب کب ہوگا؟ وہ بھی اس صورت میں ہوگا جب آپ کا ایمان یہاں سے صحیح و سالم آپ لے کے جائیں گے، کیونکہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اس کے ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بالخصوص جو نزاع کا وقت ہوتا ہے، جس وقت روح نکل رہی ہوتی ہے، سب سے خطرناک ترین وقت ہے، سب سے خطرناک ترین۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت ہی شیطان حاضر ہوتا ہے، اور اسی وقت ہی شیطان انسان کو وہ چیزیں دکھاتا ہے کہ جو چیزیں انسان کو دل و جان سے عزیز ہوتی ہیں دنیا میں موت کے وقت، اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ چاہیے، انسان کہتا ہے کہ ہاں چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک گھڑی بہت پسند تھی، بہت زیادہ پسند تھی گھڑی، تو جب اس کی نزاع کا وقت آیا تو شیطان حاضر ہوا اور وہی گھڑی اس کو دکھائی، کہا یہ گھڑی دیکھو چاہیے تمہیں، میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ کہا چاہیے، کیا کرنا ہوگا؟ کہا اللہ کے انکار کرو، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرو، رسول خدا کی رسالت کا انکار کرو تو میں تمہیں گھڑی دے دوں گا۔ اسی لیے آپ کو دعائے عدیلہ یاد کرائی جاتی ہے۔ دعائے عدیلہ کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو ایمان سے عدول کرنے سے بچاتی ہے۔ بار بار آپ تلقین کرتے ہیں دعائے عدیلہ کا، نماز کے بعد بھی مستحب ہے دعائے عدیلہ کا پڑھنا۔ رضیت باللہ ربا، یہ والی جو دعا ہے اس کو دعائے عدیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں تلقین کرائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ کوئی نہیں پتہ، کسی بھی وقت شیطان ایسا حملہ کرتا ہے کہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور بالخصوص نزاع کے وقت جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت۔ تو خلاصہ یہ کہ انسان کو پناہ مانگنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے میرا ایمان کیا ہو جائے؟ خارج ہو جائے۔ تو شفاعت بھی ہوگی تو ایمان والوں کی ہوگی، اور شفاعت کے بعد جو خداوند کریم کی بخشش بھی ہوگی وہ سب کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اور ایمان کے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اعمال انجام دیے ہوں۔ اگر آپ بالکل یعنی بہت ہی سامنے کی بات ہے نا، اگر آپ مثال کے طور پر ٹیچر ہیں کسی کلاس میں، استاد ہیں، اور آپ نے بچوں کا ٹیسٹ لیا مثال کے طور پر،
اور اگر 20 نمبر مثال کے طور پر پاسنگ مارکس آئیں گے، ایک بچے نے 19 مارکس لیے ہیں 19، 1 نمبر سے وہ فیل ہو رہا ہے، تو آپ بھی کیا کہتے ہیں کہ چلو 1 نمبر ہو رہا ہے 1 نمبر دے دو اس کو. لیکن اگر پیپر میں ہی 0 نمبر ہو تو آپ اس کو دیں گے 20 نمبر؟ بہت مشکل ہو جائے گی. تو بہرحال کچھ تو ہونا چاہیے، یعنی آپ کے نامہ اعمال میں بالآخر چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ کے نامہ اعمال میں کچھ حسنات، کچھ نیکیاں ہونی چاہیے، تاکہ اس بنا پر آپ کی کیا ہو سکے، شفاعت ہو سکے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، صلی اللہ علی محمد وآل محمد. تو بالکل واضح انداز میں پروردگار عالم نے کہا کہ یہ ہم نے جنت کس کے لیے آمادہ کی ہے؟ متقین کے لیے، یعنی بے عملوں کے لیے نہیں ہے، جو لاوالی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ بس جیسی تیسی زندگی گزارو، اس کا حق کھایا، اس کا حق مارا، اس کو گالی دی، فلاں کیا، والدین کو خیال نہیں رکھا، بھائیوں سے صلہ رحمی نہیں کی، جیسی زندگی گزاری لاوالی پن کی زندگی. اور پھر آخرت میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پر ڈیفینس میں رہتے ہیں، جنت کا بھی ڈیفینس والا حصہ میں ملے. جنت کا ڈیفینس کا حصہ کون سا ہے؟ عدن، جنات عدن. ایک جنت الفردوس ہے، ایک جنات عدن، سب سے ڈیفینس کا پوش ایریا، یعنی جنت کا پوش ایریا. جنات عدن، عین دال نون، صحیح ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، کیا ہے وہ آیت؟ اور وہ آیت ابھی ذہن میں نہیں آ رہی. وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے مومنین و مومنات سے کس کا؟ پاک اور پاکیزہ مکان. کہاں پر؟ فی جنات عدن، جنت کے ڈیفینس میں. خوب. والارض اعدت للمتقین. اس کے بعد کہا کہ متقین کی کچھ صفات پروردگار عالم نے گنوائی. وہ کون سی ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، دونوں عالم میں کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں. کیوں انفاق کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو زندگی ہے گزر جانے والی ہے. آج اگر میں کچھ دوں گا تو مجھے یقین ہے کہ اس سے بہترین بدلہ مجھے پروردگار عالم دے گا. صحیح ہے. اسی لیے حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص یقین رکھتا ہو خلف پر، خلف کسے کہتے ہیں؟ جانشین، یعنی دوسرے الفاظ میں بدلے پر. جو شخص اللہ کی جانب سے بدلے پر یقین رکھتا ہو، یعنی جب پروردگار عالم نے کہا کہ میری راہ میں تم ایک مثال کے طور پر دانہ خرچ کرو گے، میں تمہیں 100 دانے دوں گا مثال کے طور پر، تو جو شخص اس قول پر یقین رکھتا ہوگا اس کے لیے جاد بالعطیہ، من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ. جو شخص بھی بدلے پر یقین کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سخاوت کرتا ہے، اپنا ہاتھ روکتا نہیں ہے. تو یہ ان کی صفات کیا متقین کی؟ کہ تنگ دستی ہو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، یہ ہر حالت میں پروردگار عالم کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. دوسری صفت کیا ہے؟ غصے کو پی جانے والے ہیں. تیسری صفت کیا ہے؟ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کر جانے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور خداوند کریم نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ خاص طور پر یہ جو 2 صفت بیان ہوئی، کاظمین الغیظ، کظم الغیظ، غصے کو پی جانا، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنا. کیونکہ آج بدقسمتی سے جہاں پر ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں رائج ہوتی جا رہی ہیں، عام ہوتی جا رہی ہیں، اور اب مرحلہ یہ یہاں تک پہنچتا جا رہا ہے کہ برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا ہے. وہیں پر جو ایک برائی جنم لے رہی ہے ہمارے معاشرے میں، بلکہ جنم لے چکی ہے، وہ ہے انانیت. انانیت کسے کہتے ہیں؟ انا. ہاں، انانیت انا سے نکلا ہے، یعنی میں، یعنی جب انسان میں آ جائے، میں کیوں جھکوں، میں کیوں معافی مانگوں، وہ آئے میرے پاس، میری غلطی نہیں ہے. جب میری غلطی نہیں ہے تو میں معافی کیوں مانگوں؟ یہ جو انانیت ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو خود تو گناہ ہوتے ہیں لیکن اپنے ساتھ کئی اور دوسرے گناہ کو جنم دیتے ہیں. لہٰذا یہ انانیت اور تکبر یہ خود گناہ ہے،
اس کے نتیجے میں جو دوسری چیزیں جنم لے رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ رشتوں کا ٹوٹنا، قطع رحمی، مثال کے طور پر بدگمانی، حسد، کینہ، یہ تمام ان چیزوں کے یعنی اس برائی کے نتیجے میں جنم لیتی ہیں آہستہ آہستہ۔ جب آپ کے اندر انا آ جاتی ہے، یعنی آپ سے مراد میرے اندر جب انا آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ میں اس شخص سے حسد کرنے لگتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ اس شخص سے حسد کا مرحلہ آگے بڑھتا ہے، کینے کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہوں، بغض کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہوں، پھر وہ مرحلہ اور آگے بڑھ جاتا ہے، پھر اسی سے بدگمانیاں جنم لیتی ہیں، پھر یہاں تک کہ وہ مرحلہ اور آگے بڑھتا ہے کہ میں اس سے ہاتھ ملانے کا بھی روادار نہیں ہوتا، چاہے وہ میرا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میری سگی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ ہوتا ہے بسا اوقات شادی بیاہ کے معاملے میں ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اس نے ہمیں اہمیت نہیں دی، اس نے مجھے اسٹیج پہ نہیں بلایا، اس نے میری تصویر نہیں کھینچی، مثال کے طور پر میں اکلوتی بہن تھی، مجھے بلا لیتا تو کیا ہوتا۔ اب اس کی جو بھی مجبوری ہو، یعنی سامنے والے کی جو بھی مجبوری ہو، بھول گیا ہو یا ذہن سے نکل گیا ہو یا انٹینشنلی چلے اس نے نہیں بلایا ہو، تو اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے بات کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر آپ کو نہیں بلایا یا آپ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے تو آپ اس سے جا کر بات کریں، اور بات کرنے کے بعد جو بھی آپ کی ناراضگی اس کو پیش کر دیں، اور اس کے بعد جب وہ عذر پیش کرے تو اس کا عذر قبول کریں۔ اس لیے کہ ایک یہ بھی بڑی مشکل ہے ہمارے معاشرے میں کہ پہلے تو ہم جو ریلیٹیو شخص ہے اس سے جا کے بات نہیں کرتے ہیں، یعنی میرا معاملہ مثال کے طور پر آپ سے خراب ہوا ہے تو میں آپ سے جا کے بات نہیں کرتا ہوں، کلیئر نہیں کرتا ہوں کہ آپ نے مثال کے طور پر اس دن یہ کام کیا تھا تو مجھے یہ چیز بری لگی، یہ آپ نے کیوں کیا، بلکہ میں جاتا ہوں اس کے جو اڑوس پڑوس ہیں پورے محلے والے سے بات کرنا میں گوارا کرتا ہوں، لیکن اس شخص سے بات نہیں کروں گا جس سے مسئلہ خراب ہوا ہے، اور پورے محلے سے بات کر کے میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید اپنے حل کو پہنچ جاؤں گا یا میں نے کوئی کامیابی حاصل کر لی، فزت و رب الکعبہ ہو گیا ہے، وہ تو اور غلط ہو جاتا ہے، اور غلط ہوتا ہے جبکہ، اور ہم یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہمارا ہی مذاق اڑ رہا ہے، غیبت ہو جاتی ہے، غیبت الگ ہو رہی ہے، یعنی میں عرض کیا نا کہ ایک گناہ ہے لیکن اس کے نتیجے میں کتنے اور گناہ جنم لے رہے ہیں۔ تو آپ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ آپ دونوں کا مذاق اڑتا ہے، یعنی بالآخر انسان کی ایک آبرو ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے انسان کی، اور یہی معاملہ ہم کہتے ہیں کہ بالخصوص میاں بیوی کے معاملے میں بھی ایسی ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں نوک جھوک ہونا، لڑائی جھگڑا ہونا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، مثال کے طور پر ہوتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، بالخصوص جب ہم کسی کی کونسلنگ کرتے ہیں رشتے کے حوالے سے تو ہم وہاں پر بھی یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بات اچھی طریقے سے بٹھا لینی چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، نہ میں پرفیکٹ ہوں، نہ میرے جیسے جتنے بھی انسان ہیں معاشرے میں کام کرنے والے ہیں وہ کوئی بھی، یعنی میرے ارد گرد جتنے افراد ہیں وہ سب مجھ جیسے خطا کار ہیں، تو جب مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے تو سامنے والے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ مثال کے طور پر ڈھونڈ رہے ہیں ایسی زوجہ کہ جو بالکل پرفیکٹ ہو تو اس کے لیے آپ کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم بیوی کو کہتے ہیں، نہیں لڑکی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا شوہر ڈھونڈ رہی ہیں کہ اس میں کوئی خامی نہ ہو تو پھر آپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر بھی کیا ہو، کوئی خامی نہ ہو۔ تو بالآخر جب رشتے ہوتے ہیں تو رشتہ نام ہی کمپرومائز کا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ تو جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو پہلے تو وہ صرف اپنے کمرے کی حد تک رہتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کمرے سے تھوڑی باہر نکلتی ہے، گھر والوں کو پتہ چلتی ہے، اور پھر وہ جب گھر سے بالکل باہر نکل جاتی ہے تو معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے، اور پھر یعنی سدھرنے کے امکان کیا ہوتے ہیں؟ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ تو کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ دو صفات ایسی ہیں جو متقین کی صفات ہیں جو ہمارے معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہیں، غصے کو پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا، یعنی ہر ایک شخص، مثال کے طور پر اگر میرے والدین ہیں یا میرے بھائی بہن ہیں، یا مثال کے طور پر میں آفس میں کام کرتا ہوں تو میرے ماتحت کچھ افراد ہیں، تو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ انٹینشنلی یا دانستہ یا نادانستہ طور پر کچھ نہ کچھ مجھ سے کوتاہی ہو جائے گی، اور جب کوتاہی ہو جائے گی تو
اس کے دو طریقے ہیں کہ یا تو انسان اس کو رائی کا پہاڑ بنائے، رائی کے دانے کو پہاڑ بنا دے، یا پھر یہ کہ انسان اسی کو اسی وقت درگزر کر کے کیا کرے، ختم کرے اور آگے چلے. صحیح نا؟ تو خصوصیت سے جو یہ دو صفات ذکر ہو رہی ہیں قرآن مجید میں، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہی حکم دیا ہے، سرکار ختمی مرتبہ جو کہ رحمت للعالمین ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا فرمایا کہ فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین. خداوند کریم اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ فاعف عنہم، ان کو معاف کر دو، درگزر کرو ان سے. یعنی مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ کوئی کوتاہی کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، مثال کے طور پر فاعف عنہم، یا ان سے کوئی کوتاہی ہو چکی ہے تو کیا کرو، ان سے درگزر کرو، معاف کرو. وصفح، وصفہ کا معنی بھی تقریباً وہی ہے، یعنی درگزر کرنا. ان اللہ یحب المحسنین، کہ خداوند کریم محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، نیک کام انجام دینے والوں کو پسند فرماتا ہے. پھر خداوند کریم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ عفو اور بخشش کو پکڑے رکھیں. عفو یعنی بخشش، درگزر، معاف کر دینا، معاف کر دینے والی صفت کو پکڑے رکھیں. وامر بالعرف، اور اچھی باتوں کا حکم دیں. واعرض عن الجاہلین، اور جاہلین سے کیا کریں، اعراض کریں. یہاں تک کہ عباد الرحمن کی بھی جو صفت بیان ہوئی اس میں کیا کیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جوہلا ان کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، سلام کر کے، یعنی سلام پھیر کے ان کے پاس سے آگے نکل جاتے ہیں. پھر ایک اور جگہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں ان کے پر صبر کیجیے. صبر کیجیے یعنی کیا مطلب، وہی کظم الغیظ، یعنی غصے کے گھونٹ کو پی جانا. بس اوقات انسان آتا نا، آپ نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں بس جب مجھے غصہ آتا ہے، بس مجھے غصہ آتا ہے، پھر میں کسی کو نہیں دیکھتا ہوں. صحیح ہے، کچھ خواتین بھی ایسی کہتی ہیں مجھے غصہ آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، پھر میں کسی کو نہیں دیکھتی ہوں. اسی وقت دیکھنا ہے غصے کے وقت ہی آپ کو دیکھنا ہے. صحیح ہے، جب غصہ نہیں ہو تو پھر انسان سب کو دیکھتا ہے. وہی جو جیسے کہتے ہیں غصہ ایک دیوانگی کی ایک قسم ہے، جب انسان پر وہ طاری ہوتی ہے، نہیں جنون کی ایک قسم ہے جب انسان پہ غصہ طاری ہوتا ہے. اور واقعی جب انسان پہ غصہ طاری ہوتا ہے انسان اپنا آپا کھو دیتا ہے. اور جب انسان اپنا آپا کھو دیتا ہے تو جیسے مجنون شخص کیا ہوتا ہے، ہم مجنون کو مجنون کیوں کہتے ہیں، کہ یہ اپنے آپے میں نہیں ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اسی لیے کہا کہ غصہ بھی کیا ہے، جنون میں سے ایک جنون ہے جو انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر اس کا جنون ختم ہو جائے جلدی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیماری تھوڑی ہے، اور اگر جاری رہے تو اس کا مطلب کیا ہے، سدا کا مجنون ہے. تو کہا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ کفار مشرکین کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے. وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور اچھے انداز سے ان سے آگے بڑھ جائیے، ان کو ترک کر دیجئے. حجر کرنا یعنی ان کو چھوڑ دینا، محفل کو ترک کر دینا. لہٰذا کسی محفل میں مثال کے طور پر آپ محسوس کریں کہ ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ جہاں پر آپ کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے، یا آپ کے حق میں مثال کے طور پر کوئی بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جس سے آپ کی حد کے حرمت ہو رہی ہے، تو کیا کریں وہاں سے، وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اچھے انداز سے اس محفل کو کیا کر دیں، ترک کر دیں. نہ یہ کہ وہاں پر کیا کریں، کہا تم نے کہا کیسے مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ کہنے کی. صحیح. تو دوسرا والا تو ہے غلطی پر، آپ اگر یہ کریں گے تو آپ یہ نشان یہ ظاہر کر دیں گے کہ اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سورہ مبارکہ نور میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلْيَعْفُوا، مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ آپس میں کیا کرو، درگزر کرو. وَلْيَصْفَحُوا، یصفحوا سے مراد بھی وہی ہے، یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے سے درگزر سے کام لو. الا تحبون، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ ان یغفر اللہ لکم، کہ پروردگار تمہیں بخش دے. واللہ غفور الرحیم، پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی تم پروردگار عالم سے تو یہ امید لگاتے ہو کہ وہ تمہیں بخش دے، لیکن خود تم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو.
چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ کے رکھتے ہو، معاف کرنے کو تیار نہیں ہو، لیکن اللہ سے کیا امید ہے کہ وہ آپ کو کیا کرے؟ بخش دے۔ تو اللہ کب بخشے گا؟ جب آپ دوسروں کو بخشیں گے۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکم بخیر خلائق الدنیا والآخرہ، کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کے سب سے بہترین اخلاق کے بارے میں خبر نہ دوں؟ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ العفو عمن ظلمک، جس شخص نے تمہارے حق میں کوتاہی کی ہے، تم پر ظلم کیا ہے، مثال کے طور پر تمہارا حق کھایا ہے یا تم پر ظلم کیا ہے اور اب تم سے وہ معذرت کرنے آیا ہے، تو العفو، تو اس کو کیا کر دو؟ معاف کر دو اس کو۔ وتصل من قطعک، جس نے تم سے رشتہ توڑ لیا ہے اس کے ساتھ کیا کرو؟ رشتہ جوڑ لو۔ صحیح ہے؟ نہ یہ کہ نہیں وہ ہماری شادی میں نہیں آیا تو ہم بھی اس کی شادی میں نہیں جائیں گے۔ لیکن سر ہم کسی سے رشتہ چھوڑنا چاہیں بار بار چاہے وہ اپنے پوری رشتہ داری ہو یا بس آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، بھلے سے وہ آپ کو جواب نہ دے، بھلے سے وہ آپ سے کے گھر نہ آئے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی پر عمل کریں۔ سر اسے گھر تو نہیں جانا؟ اگر گھر جانا عرفاً یہ کہا جاتا ہے کہ اور صلہ رحمی میں تو کبھی کبھار مثلا عید بقرعید پہ چلے گئے، مثال کے طور پر کسی محفل میں مل گئے تو ان کو سلام بڑھ کر آپ نے خود سلام کیا، بڑھ کر۔ اگر مثلا گلے لگانے کا رواج ہے مثلا بقرعید پر عید پر تو گلے مل لیے ان سے جا کر، یہ صلہ رحمی کے لیے کافی ہے۔ والاحسان الی من اساء الیک، نیکی کرو اس شخص کے ساتھ کہ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو۔ جس شخص نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے اس کے ساتھ نیکی کرنا تو بہت آسان ہے اور آپ کا دل بھی کرتا ہے، صحیح نا؟ لیکن اصل انسان کا دل کہاں کوڑتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے اور اب اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، اب یہاں پر شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کیا مثال کے طور پر بیوی آ جاتی ہے، ارے چھوڑیں ان کو، بیوی کو شیطان کہہ رہے ہیں؟ میں نے نہیں کہا، یہ آپ نے کہا ہے۔ بات سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے۔ صحیح ہے نا؟ مثال کے طور پر یعنی یہ جو مثالیں میں دیتا ہوں یہ اغلبیت پر مبنی ہے، یعنی اغلب ایسا ہوتا ہے۔ شوہر بھی بس اوقات کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں کہ بیوی مثال کے طور پر کوئی نیکی کرنا چاہتی ہے، شوہر کہتا ہے ارے چھوڑو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے یہ تم کرنا چاہ رہی ہو۔ کیا مثال کے طور پر بیوی اپنے بھائیوں کے ساتھ کچھ کرنا چاہے نیکی کوئی، ارے چھوڑو تمہارے بھائی تمہارے کہاں پوچھتے ہیں، تمہارا حق کھا گئے، یہ کر لیا تمہارے ساتھ، وہ کر لیا تمہارے ساتھ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو شخص آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ نیکی کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن اصل جسے کہنا چاہیے کہ ہنر کہاں پر ظاہر ہوتا ہے؟ جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ اچھائی کریں۔ آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، نہیں ہمارے ائمہ کی سیرت یہی رہی ہے، ائمہ اطہار کی سیرت بھی یہی رہی ہے۔ جس نے ان کے ساتھ برائی کی انہوں نے کیا کیا؟ یہی مروان جب مدینے میں حملہ ہوا تو مروان کی مستورات کو کس نے پناہ دی؟ امام زین العابدین نے۔ واقعہ حرہ جب ہوا کربلا کے واقعے کے بعد اور مدینہ کو جو ہے وہ 3 دن کے لیے آزاد کر دیا گیا، جو چاہے کرے، تو امام زین العابدین مدینے سے نکل کر اپنے ایک جو ان کی زمین تھی وہاں پر انہوں نے جا کر اپنے تمام اہل و عیال کو جمع کیا، اور مروان جس کو یقین تھا کہ اس کی مستورات کے ساتھ بھی جو ہے وہ غلط کام ہوگا یا مثال کے طور پر ان کی مستورات کے ساتھ بھی ظلم کیا جائے گا، تو اس نے امام زین العابدین کے پاس اپنی مستورات کو بطور پناہ میں دیا۔ حالانکہ یہ مروان وہ ہے کہ جس کے کارنامے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن چوتھے امام نے نہیں کہا کہ تم نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، اب ہم کیوں تمہاری مستورات کو پناہ دیں؟ امام نے پناہ دی۔ تو والاحسان الی من اساء، بہترین اخلاق میں کیا ہے کہ العفو عمن ظلمک، جس نے تم پر ظلم کیا اس کو معاف کر دو، وتصل من قطعک، جس نے تمہارے ساتھ قطع رحمی کی ہو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، والاحسان الی من اساء الیک، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم نیکی کرو۔ چوتھا کیا ہے؟ والاعطاء من حرمک، جس نے تمہیں محروم رکھا ہو تم اسے عطا کرو۔ یہ بڑے جیدار والے کام ہیں جو ہم بڑے آسانی سے سن رہے ہیں، صحیح نا؟ یعنی جس نے آپ کو محروم رکھا ہو، مثال کے طور پر
اور کل کو اس کو ضرورت پڑ جائے اور وہ آپ کے پاس آئے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو فوراً سے یعنی شیطان سے آتا ہے کہ نہیں اس نے جو ہے وہ فلاں چیز منع کی تھی، مجھے بھی ضرورت تھی پیسوں کی، میرے بیٹوں کو بھی مثال کے طور پر پیسوں کی ضرورت تھی، اس وقت میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے منع کر دیا، آج جو ہے وہ اس کو ضرورت ہے تو میرے پاس کیسے آئی۔ پھر چھٹے امام سے روایت ہے کہ ثلاث من مکارم الدنیا والآخرہ، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کے مکارم میں سے، مکارم یعنی بہت ہی زیادہ اچھا اخلاق، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تعفو عن من ظلمک، جس نے تم پر ظلم کیا اس کو معاف کر دو، تصل من قطعک، جس نے تمہارے ساتھ قطع رحمی کی ہو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وتحلم اذا جہل علیک، جب تم پر جہالت کے سبب تمہارے ساتھ کوئی برتاؤ کیا جائے تو اس وقت بردباری سے کام لو۔ اوپر والے 3 ایک ہی اوپر والی 4 چیزیں ہیں، اوپر میں 4 چیزیں ہیں۔ العفو عن من ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ نیکی کرو، جو تمہیں محروم رکھے اس کو عطا کرو۔ اس میں جو 3 چیزیں ان میں 2 چیزیں اوپر سے سیم ہیں، تیسری چیز جو ہے وہ مختلف ہے۔ وَتَحْلِمْ اِذَا جُهِلَ عَلَيْكَ، جب تم پر جہالت کے طور پر، نادانستگی کے طور پر تمہارے ساتھ کوئی برتاؤ کیا جائے تو اس وقت کیا کرو؟ انتہائی بردباری کا مظاہرہ کرو، برداشت کرو، جیسے کہ ائمہ اطہار نے ہمارے یہی کیا۔ اگر کوئی برائی کرے اور آپ اس کو معاف نہ کریں تو گناہ نہیں؟ اگر کوئی برائی کرے اور آپ سے عذر خواہی کرے اور آپ اس کو معاف نہ کریں، ویسے تو مکارم اخلاق میں سے یہ ہے کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو بہرحال یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، لیکن اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے۔ اور باقی جو چیزیں آپ نے بتائیں گے سنا نہیں، اس میں تو ظاہر سی بات ہے حرام ہے قطع رحمی کرنا، اگر اس نے کری پہلے تب بھی حرام ہے آپ کے لیے اس سے قطع رحمی کرنا۔ سر اگر کوئی بار بار آپ پہ ظلم کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے رہے کئی سالوں تک، پھر ایک اسٹیج پہ آ کے آپ کا یہ دل ہو جاتا ہے کہ ہم چلو اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دیا لیکن اس سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دل نہیں چاہتا کہ جب بھی بات کرو تو وہ اپنے ہی مطلب کی بات کرنا یا طنز تانے دینا یا ایکس وائی زیڈ جو بھی بات ہوتی ہے، تو یہ کیا غلط ہے؟ نہیں، اس کو محدود کر لینا چاہیے اپنے آپ کو، یعنی یہ جو جتنی بھی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل کرے اور رسوائی میں مبتلا کرے، نہیں، آپ کے ساتھ برائی کی جا رہی ہے، آپ اس کو کس طریقے سے اچھائی کے طریقے سے جواب دے سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، محدود کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلے آپ مثال کے طور پر اس سے بہت زیادہ ملتے تھے، بہت زیادہ اچھے اخلاق سے اس سے ملتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا محدود کر لیں، سلام دعا کی حد تک رکھیں، لیکن بالکل ہی قطع رحمی کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ نہیں، خدمت کرنا یا جیسے ضعیف ہیں یا بزرگ ہیں ان کے ساتھ، وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ احسان میں آتا ہے، احتیاط کرنا تو بری چیز ہے۔ ہاں وہ تو احسان میں آتا ہے، نیکی میں آتا ہے، اور ایسے بہت سے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ بہرحال وقت نہیں ہے ابھی، لیکن انبیاء علیہ السلام کے بھی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ پڑوسی مثال کے طور پر مسلسل تنگ کر رہا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ نیکی کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال نیکی کا صلہ تو آپ کو ملنا ہے نا، وہ چاہے جو بھی کرے آپ کے ساتھ، لیکن اگر اس حد تک بڑھ جائے کہ آپ کی ذلت ہو رہی ہو تو یہ اسلام نے نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل کریں، ذلت سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو تحلم اذا جہل علیک، جب آپ پر جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ کے ساتھ تو آپ کیا کریں؟ حلم اور بردباری سے کام لیں۔ جیسے کہ اس کی بالکل واضح مثال کون سی ہے؟ صلح امام حسن کے وقت، امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی تو کیا کیا؟ وہی جو اپنے تھے، جو چاہنے والے تھے، وہ آ کے جو سلام کرتے تھے، کیا کہہ کے سلام کرتے تھے؟ السلام علیکہ یا مذل المؤمنین، نعوذ باللہ، اے مؤمنین کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ جبکہ اسی لیے امام حسن مجتبیٰ کی زیارت میں جملہ ملتا ہے کہ السلام علیکہ یا معز المؤمنین، اے مومنین کو عزت دینے والے آپ پر سلام ہو۔ تو اب سوچئے کہ زمانے کا امام ہے اور اس کو آ کر یہیں ایک عام انسان بھی ہو اور آپ کا ایک مقام ہو معاشرے میں اور آپ کو اس طریقے سے سلام کیا جائے سامنے سے، تو آپ کیا کریں گے؟ جو ہماری مثال کے طور پر مائیں بچوں کو سکھاتی ہیں کہ کوئی ایک سنائے تو تم اس کو کیا کرو؟ 4 سناؤ خالی ہاتھ واپس نہیں آنا، صحیح ہے، بلکہ سود کے ساتھ ادھار چکا دو۔
لیکن ائمہ اطہار کے طریقہ کار یہ نہیں ہے. بہت ہی آرام سے، بہت ہی بردبار طریقے سے اس کو سمجھایا سامنے والے کو کہ آپ نے کیوں امیر شام سے مثال کے وصول کی اور یہ کیا اور وہ کیا. امام نے کیا کہا؟ امام نے یہ نہیں کہا. امام نے کہا کہ کیا میں اللہ کی جانب سے حجت خدا نہیں ہوں؟ کہاں حجت خدا ہے. کیا رسول خدا نے میرے اور میرے بھائی کے لیے نہیں کہا تھا کہ امامان قاما و قعدہ، دونوں کے دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں یعنی جنگ کریں، چاہے بیٹھ جائیں صلح کریں؟ کہاں کہا تھا. کہا کہ بس میں جب امام ہوں تو میرا فعل حجت ہے. اگر میں جنگ کروں تب بھی عین حق پر ہوں، اگر میں صلح کروں تب بھی کیا ہے؟ عین حق پر ہوں. تو یہ کام ہمارے اماموں کے ساتھ ہوئے، حتیٰ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے یعنی کوئی زمانے کے امام کو آ کر سب و شتم کرے. امام زین العابدین کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ امام کے آگے آ کے کوئی شخص سب و شتم کر رہا ہے، اور اتفاق سے جو یہ کام کرنے والا ہے وہ امام کا رشتہ دار ہے یعنی بنو ہاشم میں سے. اور امام اپنے اصحاب کے ساتھ جاتے ہیں اس کے گھر پہ، اور اصحاب بھی کہتے ہیں کہ دیکھنا اب امام اس کو کیسا جواب دیں گے. اس کو بلایا کہ کیا تم نے یہ باتیں میرے بارے میں کہی ہیں؟ اگر یہ باتیں مجھ میں پائی جاتی ہیں تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر یہ باتیں مجھ میں نہیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تجھے معاف کرے. جی، چوتھے امام. چوتھے امام سے بھی اور بھی تو ہے، ساتویں آٹھویں امام سے بھی کسی ایک وہ ساتویں امام کا الگ ہے، ایک ساتویں امام کا الگ ہے، وہ آئے گا ابھی. اسی طریقے سے خود امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں بھی وہ شامی شخص جب آیا اور سب و شتم کرنے لگا تو امام حسن مجتبیٰ نے کیا کہا کہ تم مجھے کیا لگتے ہو؟ مسافر لگتے ہو. اگر گھر چاہیے تو میرا گھر حاضر ہے، کھانا چاہیے تو میرے پاس کھانا حاضر ہے، زیادہ سفر چاہیے تو زیادہ سفر میرے پاس ہے، سواری نہیں ہے تو سواری میں دوں گا تمہیں. تو امام کے اس فعل سے کیا ہو گیا؟ وہ بالکل منقلب ہو گیا. تو یہ تحلم اذا جہل علیک، جب آپ کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے تو آپ بھی جہالت کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ تحلم، حلم اور بردباری کے ساتھ کام لیں. ابو حمزہ سمالی سے روایت ہے کہ چوتھے امام سے روایت کرتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ جمع اللہ تبارک و تعالی الاولین والآخرین فی صعید واحد، جب قیامت کا دن ہوگا تو پروردگار عالم اولین اور آخرین کو ایک ہی میدان میں جمع کرے گا، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہوں گے. ثم ینادی منادن، پھر اس کے بعد ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ این اہل الفضل، اہل فضل فضیلت والے لوگ کہاں ہیں؟ روایت کہتی فیقوم عنق من الناس، تو کچھ لوگ اپنی گردنیں اٹھائیں گے، گویا وہ کہیں گے کہ ہم اہل فضل ہیں. فتلقاہم الملائکہ، ملائکہ ان سے ملاقات کریں گے. فیقولون، ملائکہ ان سے کہیں گے کہ ما کان فضلکم، تمہارا فضل کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ کننا نصل من قطعنا، ہم اس شخص سے صلہ رحمی کرتے تھے جو ہم سے قطع رحمی کرتا تھا. ونعطی من حرمنا، ہم اس کو دیتے تھے جو ہمیں محروم رکھتا تھا. ونعفو عن من ظلمنا، جو ہم پر ظلم کرتا تھا، کوتاہی کرتا تھا ہمارے حق میں، ہم اس کو کیا کر دیتے؟ معاف کر دیتے تھے. فیقال لہم صدقتم ادخلوا الجنہ، پس ان سے کہا جائے گا کہ تم نے سچ کہا، بس تم کیا ہے؟ جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علیکم بالعفو فإن العفو لا یزید العبد الا عزا فتعافوا یعزکم اللہ. تم پر لازم ہے کہ کیا اختیار کرو؟ صفت عفو کو، معاف کر دینے والی کی صفت کو اختیار کرو. جیسے کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے ایک چیز، وہ یہ کہ اپنی آنکھ کا جو ہے وہ کیا ہے؟ چہتیر بھی نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، اور اس تنکے کو ہم اتنا بڑا بناتے ہیں کہ نہیں تم نے تو ایسی کوتاہی کی ہے، ایسی غلطی کی ہے کہ جو ناقابل معافی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہم تم سے بات نہیں کریں گے، تمہیں معاف نہیں کریں گے. یہ جو انانیت ہے جو معاشرے میں متاسفانہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ گھروں کو اجاڑ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. ہم اپنی انانیت میں خود اپنا گھر کیا کر رہے ہیں؟ اجاڑ رہے ہیں. کتنے ہی ایسے کیسز ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، مثلا زوجہ گھر جا کے بیٹھ گئیں. کیوں بیٹھ گئیں؟ مثلا فلاں ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے، فلاں ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے، فلاں ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے. شوہر ہے مثال کے طور پر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، ذرا سی بات پہ مثال پر ڈانٹ ڈپٹ، ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا، اور پھر نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ان دا اینڈ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ گھر کیا ہے؟ اجڑ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. گھر تو برباد ہو ہی رہے ہیں، جو ہماری اولادیں ہیں ان کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. حتیٰ اگر مثال کے طور پر یعنی شوہر بیوی اپنے گھر نہیں بھی جاتی، نہیں میکے نہیں بھی جاتی، تب بھی
ایک گھر میں رہنے والے جو میاں بیوی ہیں جب وہ لڑ رہے ہیں جھڑ رہے ہیں، ہر روز ان کا جو ہے وہ جھگڑا ہو رہا ہے، صبح شام وہ جھگڑ رہے ہیں، اور دونوں میں سے کوئی بھی اپنی آواز نیچے کرنے کو تیار نہیں ہے، اور دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کا اثر بچوں پہ کیا پڑے گا؟ اس کا اثر جو بچوں میں آ رہا ہے وہ جنونی کیفیت آ رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ آج کل کے بچے جو فوراً سے ہائپر ہو جانا، یہ جو صفت آ رہی ہے یا یہ جو کیفیت ہمارے بچوں میں آ رہی ہے یہ ایک دم سے نہیں آئی ہے۔ بچے ہمیشہ یاد رکھیے وہ چیز سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ آپ جو کہتے ہیں وہ بچہ نہیں کرتا ہے، آپ جو کرتے ہیں وہ بچہ کرتا ہے نا؟ بدلا جا سکتا ہے جی اسے بدلا بالکل بدلا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے بچے سے موبائل چھڑوانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو خود موبائل چھوڑنا ہوگا۔ موبائل چھوڑنا ہوگا۔ آپ مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں کہ میں بچے سے کہوں کہ نہیں تمہیں موبائل نہیں دیکھنا ہے، اور میں خود ہی ریل دیکھ رہا ہوں، اس کی آواز بھی کھلی بھی ہو اور مسلسل میں لگا ہوں اسکرولنگ میں، اور بچے سے کہوں نہیں تمہیں موبائل نہیں دیکھنا ہے، وہ کام کیسے ہو کرنا سکتا پڑے ہے؟ گا جو آپ بچے سے چھوڑا۔ بالکل ایسی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے کا موبائل کم ہو، وہ کم سے کم موبائل دیکھے، تو آپ کو کم سے کم موبائل دیکھنا پڑے گا، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو، دونوں کو کہہ رہا ہوں میں، یا اور گھر والے ہوں۔ جب تک آپ خود اس کو کم نہیں کریں گے اس وقت تک کیا ہوگا؟ آپ کے بچے آپ سے اٹیچ نہیں ہوں گے، آپ کے بچے آپ سے زیادہ موبائل سے اٹیچ ہیں۔ جب وہ موبائل سے اٹیچ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہی سیکھ رہے ہیں جو موبائل ان کو سکھا رہا ہے، وہ پھر وہ کبھی بھی نہیں سیکھیں گے کہ جو آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر اپنے بچوں کو اپنے سے اٹیچ کرنا چاہتے ہیں، کم سے کم جب آپ گھر میں ہوتے ہیں کم سے کم موبائل استعمال کیجیے، ضرورت کے تحت موبائل استعمال کیجیے۔ ہاں آپ کے بچے گئے ہوئے مثلا اسکول گئے ہوئے، اس وقت آپ کو اگر کچھ دیکھنا ہے یا جو بھی کام کرنا ہے اس وقت آپ دیکھیں، یا آپ آفس میں، یعنی اگر میں شوہر کی نسبت سے بات کروں، اگر آپ آفس میں یا گھر سے باہر ہیں تو وہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں۔ جب آپ گھر میں آ گئے تو گھر میں آپ کی تمام تر توجہ بچے پر ہونی چاہیے، بچہ آپ سے اٹیچ ہونا چاہیے۔ جب تک بچہ آپ سے اٹیچ نہیں ہوگا وہ آپ سے نہیں سیکھے گا، اور بچہ اسی وقت موبائل چھوڑے گا جب آپ موبائل چھوڑیں گے۔ ایک صلاۃ پڑھیں اسی بات پہ، محمد وعلی صلی اللہ علیہ محمد وعلی۔ خوب، تو کہا کہ عفو و درگزر، معاف کر دینے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اب یعنی اگر ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنی ہے، آسان کرنی ہے زندگیاں، اپنی زندگی کو اجیرن نہیں بنانا ہے، خود اپنی زندگی کو اور سامنے والی کی زندگی کو، تو ہمیں یہ صفت اپنانی پڑے گی، چاہے وہ ساس بہو کا رشتہ ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ ماں اور بیٹی کا رشتہ ہو، چاہے وہ بہن اور بھائی کا رشتہ ہو، چاہے وہ اولاد اور والدین کا رشتہ ہو، ہر رشتے میں، چاہے وہ دفتر میں مثال کے طور پر آپ کا کولیگ کا رشتہ ہو، یا کسی یعنی جتنے رشتے آپ سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ آپ کے خونی رشتے ہیں، چاہے وہ آپ کے کسی بھی اعتبار سے آپ کے ساتھ رشتے جڑے ہوئے ہیں، جب تک آپ یہ صفت کو نہیں اپنائیں گے، ایک دفتر کا ماحول مثال کے طور پر اگر آپ کو خراب کرنا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ بدگمانی پھیلائیں، اس کے کان بھریں اس کے کان بھریں، وہ نہ آپ جو دونوں کے آپ کان بھر رہے ہیں وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ تم نے میرے متعلق یہ بات کہی، وہ بھی نہیں پوچھ رہا ہے کہ تم نے میرے متعلق یہ بات کہی، یا مثال کے طور پر کان نہ بھی بھریں، آپ جا کے کہیں کہ دیکھو فلاں شخص نے تم جب گئے ہوئے تھے تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اور آپ کیا کریں اس کی باتوں پر یقین کریں، نہ یہ کہ اس کو کہیں کہ صحیح یہ کہہ رہا تھا، صحیح ایسی کہہ دیا ہوگا اس نے، یعنی تعویل کریں اس کی باتوں کو۔ اور اگر آپ کو بہت زیادہ برا لگ رہا ہے تو جا کے اس سے جا کے بات کر لیں گے، بھئی اس طریقے سے بات ہوئی تھی آپ نے کہی، وہ کہے گا نہیں، اگر وہ کوئی بھی عذر پیش کرے تو پھر عذر کو قبول کریں، چاہے آپ کو یقین ہو کہ یہ ایسی کہہ رہا ہے، مجھے پتہ ہے، ہاں، لیکن پھر بھی آپ کیا کریں، اگر آپ کو ماحول صحیح رکھنا ہے، چاہے آفس کا ہو چاہے گھر کا ماحول ہو، کہیں کا بھی ماحول اگر آپ کو صحیح کرنا ہے تو آپ کو یہ صفات اپنانی پڑیں گی، ورنہ تو کیا ہوگا، آپ کے گھر، آپ کا کالج، آپ کا محلہ، آپ کا آفس سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعَفْوَ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلَّا عِزًّا، عفو جو ہے وہ بندے کی میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا سوائے عزت کے۔ عفو یعنی معاف کر دینا، معاف کر دینا یعنی کیا ہے، ہم بسا اوقات ذلت سمجھتے ہیں نا، یعنی اگر میں جا کے کسی سے معافی مانگوں تو اس کو میں کیا سمجھتا ہوں، اپنی انسلٹ سمجھتا ہوں، یہ میری انسلٹ ہے، میں جا کے، اور بالخصوص اگر میں بڑا ہوں، صحیح ہے،
مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں ایک کہ اگر چلیں ساس بہو کو چھوڑ دیں، سسر کو لے لیں، چلیں سسر کو اگر معافی مانگنی پڑے اپنی بہو سے، وہ نہیں مانگیں گی. کیوں نہیں مانگیں گی؟ ہم بڑے ہیں. دادی دادوں کو مثال کے طور پر معافی مانگنی پڑے نہیں مانگیں گی. کیوں نہیں مانگیں گی؟ ہم بڑے. تو بھائی آپ کتنے بڑے ہیں؟ اللہ سے بڑے تو نہیں ہیں. سر اگر معافی مانگی، غلطی نہیں ہوئی ہے اور معافی مانگنے کو کوئی کہہ رہا ہے اور مانگ لی، اور پھر وہ بندہ سب کو پکڑ کے بتائے کہ دیکھو یہ تو غلط نہیں ہے، غلط تھا، اس نے معافی مانگی ہے، دیکھو ہر جگہ اس کو کہنے دیں، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوگا اس کے کہنے سے. وہ رسول خدا آپ کو ضمانت دے رہے ہیں، لا یزید العبد الا عزا. خوبصورت حدیث لگتی ہے. معاف جو ہے وہ تمہارے سوائے عزت میں اور کسی چیز کے اضافہ نہیں کرتی. جو تم جو سمجھ رہے ہو کہ نہیں میری انسلٹ ہوگی، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، 2 بول مثال کے طور پر سوری کے بول دوں گا تو میری ذلت ہو جائے گی معاشرے میں، جو ہے میری ناک کٹ جائے گی. کوئی ناک نہیں کٹے گی، بلکہ اللہ کے رسول آپ کو ضمانت دے رہے ہیں کہ کیا ہوگا، آپ کو عزت ملے گی. صحیح ہے کچھ دن کے لیے پروپیگنڈا ہوا مثال کے طور پر، کچھ دن کے لیے لوگ کہیں گے آپ کو، لیکن جب آپ کا کردار دیکھیں گے کہ تو لوگ پھر کہیں گے کہ نہیں یہ صحیح تھا، لوگ پھر اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے. زید شحام سے روایت ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نعم الجرعۃ الغیظ لمن صبر علیہا فإن عظیم العجر لمن عظیم البلاء وما احب اللہ قوما الا ابتلاہم. فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین گھونٹ جو انسان پیتا ہے، سب سے بہترین گھونٹ جو انسان پیتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ غصے کا. الغیظ لمن صبر علیہا، جو شخص اپنے غصے پر کیا کرے؟ کنٹرول کرے، صبر کرے. سب سے بہترین گھونٹ، یعنی سب سے بہترین گھونٹ یہ نہیں کہا کہ آب زمزم ہے، سب سے بہترین گھونٹ یہ نہیں کہا کہ جام شیری ہیں، روح افزا ہے مثال کے طور پر. سب سے بہترین گھونٹ جو انسان پیتا ہے وہ کیا ہے؟ غصے کا گھونٹ ہے. غصے کا گھونٹ، جو شخص اپنے غصے پر کنٹرول کرے، صبر کرے. فرماتے ہیں کہ عظیم اجر اس شخص کے لیے کس چیز کے اعتبار سے عظیم اجر ہوتا ہے؟ بلا کے عظیم ہونے، یعنی جتنی بلا عظیم ہوتی ہے اتنا ہی اجر بھی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. پھر خداوند کریم امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما احب اللہ قوما الا ابتلاہم. خداوند کریم کسی قوم کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ انہیں کسی نہ کسی چیز میں مبتلا کرتا ہے، یعنی مصیبت آنی ہے. لہٰذا اس مصیبت پر اگر صبر کیا جائے گا تو اجر بھی کیا ہوگا؟ عظیم ہوگا. حتیٰ کہ دینی معاملات میں صبر سے کام لینا، جو کہ آج کل ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، بالخصوص نوجوانوں میں، وہ کیا؟ قزم الغیظ عن العدو فی دولاتہم تقیۃ حزم لمن اخذ بہ. فرماتے ہیں کہ دشمن کی حکومت میں، یعنی اہل بیت اطہار کے دشمنوں کی حکومت میں جو وہ باتیں کرتے ہیں، ان باتوں سے جو آپ کو غصہ آتا ہے اس کو پی لینا. یعنی مثال کے طور پر خدا نخواستہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے کوئی پوڈ کاسٹ دیکھا، آپ نے کوئی کلپ دیکھا، اس نے مولا علی کی شان میں مثال کے طور پر کوئی بات کہہ دی، جناب سیدہ کی شان میں اس نے کوئی بات کہہ دی، یا ہمارے اماموں کی شان میں اس نے کوئی ایسی بات کہی جس سے بس اوقات انسان کو غصہ آ جاتا ہے. اور واقعاً غصہ آنا بھی چاہیے. جب انسان کے اندر غیرت دینی ہوتی ہے تو اس کو کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ یہ جو حدیث کہی گئی کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی، اس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی. کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ حدیث کیوں کہی گئی؟ کہا اس لیے کہ مولا کائنات شادی کرنا چاہتے تھے ابو جہل کی بیٹی سے، نعوذ باللہ. اور یہ بات جناب فاطمہ کو پتہ چلی تو جناب فاطمہ بہت غضبناک ہوئیں. کس کے اوپر غضبناک ہوئیں؟ مولا کائنات پہ. اور پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. اب جب یہ بات آپ سنتے ہیں تو بہرحال دینی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان میں غصہ آنا بھی چاہیے کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں. یعنی وہ مولا کائنات اور وہ جناب صدیقہ طاہرہ کہ جن کے لیے کہا گیا کہ لو لم یخلق اللہ علی لما کان لفاطمۃ کفء، اگر علی کو خداوند کریم خلق نہ کرتا تو فاطمہ کا کوئی ہمسر ہی نہ ہوتا.
تو کیسے ممکن ہے کہ وہ فاطمہ جناب سیدہ پر غضبناک ہوں، اور کیسے ممکن ہے کہ جناب سیدہ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ مولا کائنات کسی اور عورت کا انتخاب کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ قزم الغیظ عن العدو فی دولاتہم تقیۃ حزم لمن اخذ بہ، کہ ہمارے دشمنوں کی حکومت میں غصے کے گھونٹ کو پی جانا تقیے کے طور پر، تقیتاً آپ کے سامنے ایسی باتیں ہو رہی ہیں لیکن آپ ہنس کے اس کو مثال کے طور پر سن رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں اس کو، یہ کیا ہے؟ حزم میں سے، حزم یعنی دور اندیشی، حزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور اندیشی۔ وتحرز من التعرض للبلاء فی الدنیا، اور یہ جو غصے کے گھونٹ کو پی جانا ہے یہ کیا ہے؟ تحرز، یہ بچاؤ ہے کس سے؟ کہ آپ اپنے آپ کو دنیا میں مصیبت میں گرفتار نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو بہت سے جذباتی نوجوان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیسا ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، اس کے مقابل میں کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بھی کچھ کہنا شروع کرتے ہیں، اور پھر فلاں کیس اور مثال توہین رسالت اور توہین اہل بیت اور فلاں فلاں فلاں، اس کے چکر میں کیا ہوگا؟ اپنی دنیا میں ہی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا۔ اس کے بدلے میں اگر آپ اس غصے کے گھونٹ کو پی جاتے تو کیا ہوتا؟ آپ اس مصیبت سے بچ جاتے۔ دشمن بھی جو ہے وہ کہنا بند کر دیں۔ بالکل۔ ومعاندۃ الاعداء فی دولاتہم وممازتہم فی غیر تقیۃ ترک امر اللہ فجامل الناس یسمن ذلک لکم عندہم ولا تعادوہم فتحملوہم علی رقابکم فتضلوا۔ پس امام کیا فرماتے ہیں؟ جامل الناس، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ لوگوں سے، یہاں میں ناس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کے جو مخالفین ہیں، آپ کے جو مخالفین ہیں، اگر آپ کے کوئی پڑوسی ہے مثال کے طور پر اس کا تعلق کسی اور مذہب سے، تو آپ اس سے برتاؤ اچھا کریں، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اگر تم نے یہ کام کیا اور ان سے دشمنی نہ کی، اگر ان سے دشمنی کی تو کیا ہوگا؟ فتحملوہم علی رقابکم، تو پس تمہارے دشمن تمہاری گردنوں پر سوار ہو جائیں گے، فتضلوا، اور تمہیں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑیں گے۔ اسی لیے معصوم نے کیا ارشاد فرمایا کہ لا دین لمن لا تقیۃ لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس نے تقیے کو اختیار نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ساتویں امام کی جن کا لقب ہی کیا ہے؟ کاظم۔ کیوں کاظم کہا گیا؟ کیونکہ بہت زیادہ غصے کو پی جانے والے تھے، یعنی ان کے سامنے بہت سارے زیادہ ایسے واقعات یا ایسے افعال ہوئے کہ جو انسان کو غصہ دلانے والے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ غصے کو پی جانے والے تھے۔ اسی لیے کہ روایت کہتی ہے کہ کان واللہ موسیٰ بن جعفر من المتوسمین، خداوند کریم کی قسم، اللہ کی قسم، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کا شمار متوسمین میں سے ہوتا تھا۔ متوسمین کسے کہتے ہیں؟ کہ جو پیشانی کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ کون ہے، مومن ہے یا کیا ہے، منافق ہے، یا اس کی نسل سے مومن ہوگا یا مومن نہیں ہوگا۔ یعلم من یقف علیہ بعد موتہ، خود امام موسیٰ کاظم اپنی زندگی میں جانتے تھے کہ کون ان کے چلے جانے کے بعد ان کی امامت پر توقف کرے گا۔ فرقہ واقفیہ کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ ساتویں امام تک مانگتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم ہی کیا تھے؟ قائم تھے، اور وہ ان کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ خود امام موسیٰ کاظم اپنی زندگی میں جانتے تھے، یعنی جو ان کے اصحاب موجود تھے انہی اصحاب میں سے معلوم تھا ان کو کہ ان میں سے کون میرے چلے جانے کے بعد میری امامت پر توقف کرے گا۔ وَيَجْحَدُ الْإِمَامُ بَعْدَ إِمَامَتِهِ، اور امام موسیٰ کاظم جانتے تھے کہ ان میں سے کون میرے بعد جو امام ہے اس کا انکار کرے گا، یعنی امام علی رضا علیہ السلام کا انکار کرے گا۔ وَكَانَ يَقْذِبُ غَيْظَهُ عَلَيْهِمْ، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو پی جاتے تھے ان کے اوپر۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک مجلس درس ہے، اس مجلس درس میں جتنے افراد موجود ہیں، امام موسیٰ کاظم درس دے رہے ہیں اور سامنے جانتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے مثال کے طور پر، یہ شخص میرے بعد میرے بیٹے کی امامت کا انکار کرے گا اور میری امامت پر توقف کرے گا، لیکن اس کے باوجود امام کیا کرتے تھے؟ ان کے ساتھ غصے والا برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ ولا یبدی لہم ما یعرفہ منہم فسمی الکاظم لذالک، اور اظہار نہیں کرتے تھے امام، جو ان کے بارے میں جانتے تھے امام اظہار نہیں کرتے تھے ان سے، کہ مثال کے طور پر اس شخص کو کہیں کہ مجھے جانتے ہو، میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں کہ تم میرے بعد توقف کرو گے اور تم میرے بعد میرے بیٹے کی امامت سے انکار کرو گے، نہیں۔ اسی وجہ سے امام کو کیا کہا گیا؟ فسمی الکاظم، امام کو
کاظم کہا گیا. یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 2 میں سے ایک چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ یا تو میرے شیعہ مارے جائیں یا مجھے قید کیا جائے. امام نے کس کو اختیار کیا؟ قید کو. شیعہ کیوں مارے جائیں؟ کس وجہ سے مارے جائیں؟ ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے. ترک التقیہ، تقیہ کو چھوڑ رہے تھے وہ نا. کچھ جذباتی جو شیعہ تھے اس کو امام نے کہا کہ دیکھو بھی تقیہ سے کام لو، ہر محفل میں ہمارا تذکرہ نہ کرو، ہر محفل میں نہ کہو کہ فلاں امام ہے، فلاں حجت خدا ہے. لیکن کچھ تھے جذباتی، وہ کہتے تھے نہیں کیسے ہو سکتا ہے، آپ امام برحق ہیں. تو ترک تقیہ کی وجہ سے کچھ لوگوں کو قتل کیا جاتا. اللہ نے اختیار دیا کہ میں کیا کروں کہ یا تو کچھ شیعوں کو قتل کیا جائے یا میں قید میں چلے جاؤں. تو امام نے کس کو اختیار کیا؟ یہ خود یعنی اس سے بڑھ کر انسان کیا اور غصے کے گھونٹ کو پیے گا کہ خود امام کے چاہنے والے ہیں، امام سمجھا بھی رہے ہیں، اس کے بعد نہیں سمجھ رہے اور پھر اس کے بعد امام کو قید میں جانا پڑ رہا ہے. کس وجہ سے؟ انہی شیعوں کی وجہ سے جو کہ تقیہ کو ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں. روایت کہتی ہے کہ چوتھے امام کی ایک کنیز تھی جو وضو کے برتن سے پانی اڑ لیتی تھی اور امام جو ہے وہ وضو کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا؟ فسقط الابریق من ید الجاریہ، کنیز کے ہاتھ سے وہ جگ چھوٹا اور امام کے چہرے پر وہ پانی گر گیا. فشجہ فرفع علی بن الحسین رأسہ الیہ، امام نے اس کو سر اٹھا کے دیکھا اس کنیز کو. تو جاریہ نے کہا کہ ان اللہ عز وجل یقول والکاظمین الغیظ، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ متقی کون ہیں کہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں. امام نے فرمایا قد قذمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا. پھر اس نے کنیز نے کہا والعافین عن الناس، متقی افراد کون ہیں کہ جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. امام نے فرمایا کہ قد عفا اللہ عنکی، خداوند کریم تجھ سے درگزر کرے، تجھے معاف کرے. پھر فرمایا کہ یعنی پھر اس کنیز نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین، پروردگار عالم نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. چوتھے امام نے فرمایا کہ اذهبی فانت حرۃ، چلے جا کہ بس تو اب اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ آزاد ہے. کون کرے گا یہ کام؟ کنیز ہے امام کی، امام کی کنیز ہے. غصہ آ گیا، جگ چھوٹ گیا اور پانی سارا امام کے چہرے پر گر گیا، چہرے انور پر. اس کے باوجود امام نے کیا کیا؟ نہ صرف یہ کہ غصے کو پیا، نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کیا، بلکہ کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. اسی قسم کی ایک روایت جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ سے ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ ان کے مہمان بھی موجود تھے. کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے اور کھانے پر ان کے ساتھ ان کے کچھ اشراف مہمان موجود تھے. فجاء غلامہ، تو ان کا ایک غلام آیا، بطعام حار، گرم کھانا لے کر آیا. فحبس الفرش رجلہ، اور جب وہ آ رہا تھا تو جو زمین کا بچھونا تھا یا زمین کی چادر تھی وہ اس کے ٹانگوں میں پھنس گئی. فصب الطعام علی وجہہ ورأسہ دفعۃ، تو پس اس نے وہ سارا کا سارا کھانا کس پہ گرا دیا؟ امام حسن مجتبیٰ پر. سارا کا سارا کھانا ان کے چہرے پر اور ان کے سر پر گرا دیا. فنظر الی الغلام نظر تعظیم لا نظر تعظیم، پس امام نے نظر اٹھا کے دیکھا غلام کی طرف، لیکن یہ نظر جو ہے وہ غصے والی نظر نہیں تھی بلکہ تعدیب والی تھی کہ یعنی تمہیں دیکھ کر آنا چاہیے مثال کے طور پر. تو فوراً سے اس غلام نے کہا کہ ان اللہ یقول والکاظمین الغیظ، خداوند کریم غیظ کو پی جانے والے، غصے کو پی جانے والوں کو پسند فرماتا ہے. متقین کی صفات یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. تو امام نے فرمایا قد قذمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا. پھر اس غلام نے کہا والعافین عن الناس، متقی وہ ہیں جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو. قال قد عفا اللہ عنک، خداوند کریم تجھے معاف کرے. پھر اس غلام نے کہا واللہ یحب المحسنین، پروردگار عالم نیک کام انجام دینے والوں کو پسند فرماتا ہے. فرمایا اذهب فانت حر لوجه اللہ، پس تو چلے جا، تو اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ آزاد ہو گیا. پھر اس کے بعد فقط اتنا ہی نہیں، وعلی معیشتک، تیرا جو روزگار ہے وہ میرے اوپر ہے، یعنی تیرا جو خرچہ ہے، جو بھی تیرا خرچہ ہے مہینے کا، وہ کس کے اوپر ہے؟ میرے اوپر. فتعجب من حلم الحاضرون، پر جو حاضر افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ امام کے حلم سے، بہت بار سے کیا کیا انہوں نے؟ تعجب کیا.
وقالوا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ سب کے سب کہنے لگے کہ پروردگار بہترین جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کون سے امام کا تھا؟ امام حسن مشتبہ۔ 3 افراد وہ ہیں کہ جن کو انبیاء کی رفاقت حاصل ہوگی۔ انبیاء کی رفاقت یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ انبیاء کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا جنت میں۔ 3 افراد وہ ہیں کہ جو انبیاء کی رفاقت جنہیں حاصل ہوگی۔ رجل یدفع الیہ قاتل ولیہ لیقتلہ فعفى عنہ، ایک وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے بیٹے کے یا مثال کے طور پر اس کے بھائی کے یا اس کے والد کے قاتل کو پیش کیا جائے اور وہ خدا کی خاطر اس قاتل کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ کون کرے گا آج کل؟ حالانکہ حق ہے، یعنی قصاص اگر معاف نہ بھی کرے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس کا حق ہے، خداوند کریم نے قصاص کو رکھا ہے۔ اگر معاف کر دے، خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اگرچہ کہ قصاص ہے لیکن اگر تم معاف کر دو اپنے قاتل کو، مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی شخص میرے کسی رشتہ دار کو یعنی میرے کسی خونی رشتہ دار کو قتل کرتا ہے اور اس کا قاتل میرے سامنے لا کر پیش کیا جاتا ہے تو مجھے خدا نے حق دیا ہے کہ میں قصاص لے سکتا ہوں، لیکن معاف کر دوں تو زیادہ بہتر ہے۔ کہا کہ اگر معاف کر دو گے تو کس کی رفاقت ملے گی؟ انبیاء کی۔ وَرَجُلٌ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ لَوْ يَشَاءَ لَخَانَهَا فَيَرُدَّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، دوسرا وہ شخص کہ جس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے اور اس کے لیے بہت آسان ہو امانت میں خیانت کرنا، یعنی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے پاس کسی نے امانت رکھوائی اور آپ کے لیے بہت آسان ہے امانت میں خیانت کرنا، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کریں؟ خدا کا خوف کھاتے ہوئے، تقوی الہی کو اختیار کرتے ہوئے اس امانت کو واپس کر دیں صاحب امانت کو۔ کہ یہ شخص بھی کس کے ساتھ مرافق ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ۔ وَرَجُلٌ كَظَمَ غَيْظَهُ عن اخیہ ابتغاء وجہ اللہ، تیسرا وہ شخص کہ جو اپنے غصے کے گھونٹ کو پی لے اپنے بھائی سے، کس خاطر؟ فقط اور فقط اللہ کی خاطر، غصے کے گھونٹ کو پی جانے والا انبیاء کے ساتھ رفاقت اختیار کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ معراج کی شب مجھے لے جایا گیا تو میں نے ایک جنت کے اعلیٰ مقام پر ایک کمرہ دیکھا، میں نے پوچھا کہ لمن ہی یہ غرفہ، یہ کمرہ جو کس کے لیے؟ فرمایا کہ للکاظمین الغیظ والعافین عن الناس وللمحسنین، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اور نیک کام انجام دیتے ہیں۔ 7ویں امام کی خدمت میں ہی ایک مرتبہ 7ویں امام حاضر ہوئے ہارون الرشید کے دربار میں۔ دربار کے باہر ایک بندہ تھا کہ جس کا نام تھا نفع الانصاری۔ جب امام موسیٰ کاظم اپنی سواری پر آئے تو فتلقاہ الحاجب بالاکرام، تو جو دربار بان تھا اس نے بہت عزت اور احترام سے آپ کے ساتھ ملا اور آپ کی بہت زیادہ تکریم کی، احترام کیا اور دوسرے لوگوں سے زیادہ آپ کو جلدی بھیجا اندر۔ دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے دربار میں جانے کے لیے، امام آئے تو امام کے احترام کی خاطر اس نے دوسرے لوگوں سے پہلے آپ کو بھیج دیا۔ پس نفع نے پوچھا عبدالعزیز بن عمر من ھذا الشخص، نفع نے عبدالعزیز بن عمر سے پوچھا کہ یہ من ھذا الشیخ، یہ کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ اس شخص نے جواب دیا کہ شیخ و آل ابی طالب، یہ آل ابی طالب کا بزرگ ہے، شیخ ہے، شیخ و آل محمد، یہ آل محمد کا شیخ ہے۔ ھذا موسیٰ بن جعفر، یہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ جب یہ سنا تو وہ نفع کہنے لگا کہ ما رأیت اعجز من ہؤلاء القوم، اس قوم سے زیادہ عاجز ترین کسی قوم کو میں نے نہیں دیکھا۔ یفعلون ھذا برجل یقدر ان یزیلہم عن السریر، یہ اس شخص کا احترام کر رہے ہیں کہ جو قدرت رکھتا ہے کہ خلیفہ سے اس کا تخت چھین لے، یعنی یہ جو امام موسیٰ کاظم ہیں یہ قدرت رکھتے ہیں کہ خلیفہ سے کیا کریں؟ اس کا تخت اور تاج چھین لیں، اور تم اس کے ساتھ اس طریقے سے احترام سے پیش آ رہے ہو۔ پھر کہنے لگا کہ اما ان خرج لاسوءہ، پس تم دیکھنا کہ جیسے امام موسیٰ کاظم ابھی آئیں گے دربار سے تو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ عبدالعزیز کہتا ہے کہ لا تفعل، عبدالعزیز نے سے کہا، نفع سے کہا کہ دیکھو یہ کام نہیں کرو، فإن ہؤلاء اہل البیت، یہ لوگ جو ہیں
امام موسیٰ کاظم سے کہا کہ یہ اہل بیت میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. قل من تعرض لهم احد فی الخطاب الا وسموه فی الجواب صمتا يبقى عارها علیہ مد الدہر. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی نے ان کے ساتھ برائی سے مخاطب کیا ان کو، مگر یہ کہ انہوں نے اس کو ایسا جواب دیا ہے کہ اس جواب کی ذلت ان کی پیشانی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ ثبت ہو گئی. فرمایا کہ جب امام موسیٰ کاظم باہر آئے تو نفع نے امام کے جو سواری تھی اس کی لگام کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ من انت یا حاذا، اے تم کون ہو؟ یعنی یہ بہت ہی اسے کہنا چاہیے یہ جو خطاب ہے تحقیر آمیز ہے. کسی کی آپ کو ذلت کرنی ہو تو اس طریقے سے مخاطب کیا جاتا ہے. اب امام موسیٰ کاظم ہے اور امام موسیٰ کاظم سے اس نے کیا کہا کہ من انت یا حاذا، اے شخص تم کون ہو؟ اس نے امام نے جواب دیا کہ یا حاذا ان کنت ترید النسب انا ابن محمد حبیب اللہ ابن اسماعیل ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ. اے شخص اگر تو میرا نسب جاننا چاہتا ہے تو میں کون ہوں؟ میں محمد حبیب اللہ کا بیٹا ہوں، وہ محمد جو کہ اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اسماعیل ذبیح اللہ جو کہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی اگر تم میرا نسب جاننا چاہتے ہو تو میرا نسب یہ ہے. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْبَلَدَ، اور اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میرا کس شہر سے تعلق ہے، فَهُوَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِن كُنْتَ مِنْهُمْ الْحَجَّ إِلَيْهِ، تو میرا تعلق اس شہر سے ہے کہ جس شہر کے لیے اللہ نے مسلمانوں پر حج کو فرض قرار دیا ہے، اگر تو مسلمان ہے تو. پھر اس کے بعد کہا کہ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمُفَاخَرَةَ، اگر تو فخر کرنا چاہتا ہے مجھ پر تو فَوَاللَّهِ مَا رَضَوْا مُشْرِكُ قَوْمِ مُسْلِمُ قَوْمِكَ اکفاءہم حتی قالوا یا محمد اخرج الینا اکفاءنا من قریش. اگر تو فخر اور مباحت کرنا چاہتا ہے تو خدا کی قسم جو میری قوم کے مشرک تھے یعنی قریش کے. امام کا تعلق کہاں سے؟ قبیلے سے، قبیلہ بنی ہاشم. قبیلہ بنی ہاشم کس میں سے؟ قریش کی ایک شاخ ہے. تو میری قوم کے جو قریش تھے وہ راضی نہیں ہوئے تمہاری قوم سے. یعنی جب جنگ ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ لاؤ ہمارے برابر کوئی شخص بھیجو، تو اللہ کے رسول مثال کے طور پر بھیج دیتے تھے کہ جاؤ تم جا کے لڑو. جب ان کو دیکھا تو کہا کہ نہیں یہ ہماری برابری کے لائق نہیں ہے، ہماری قوم میں سے ہی کسی کو بھیجو. تو کہا کہ اگر تم فخر کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول نے تمہاری قوم میں سے بھیجا تھا قریش کے لڑنے کے لیے، لیکن جو قریش تھے وہ راضی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی ہمسر، ہمارا کوئی ہم پلہ ہم بھیجو. اس کا مطلب کیا ہے کہ تم قوم اور قبیلے کے اعتبار سے بھی مجھ سے کیا ہو؟ پستر ہو. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الصَّيْتَ وَالْإِسْمَ، اور اگر تم شہرت اور نام اور نمود چاہتے ہو فَنَحْنُ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْنَا فِي الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ، تو پس ہم ہی وہ افراد ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے واجب نمازوں میں درود کو واجب قرار دیا ہے. اللہم صلی علی محمد تقول، اور اگر تم نماز پڑھتے ہو تو تم کہو گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد فنحن آل محمد، پس ہم کون ہیں؟ آل محمد ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ خل عن الحمار، کہ میرے جو سواری ہے اس کی لگام کو چھوڑو. فخل عنہ، بس اس نے نفع نے چھوڑا، ہاتھ کو چھوڑا، سواری کی لگام کو چھوڑا. وَيَدُهُ ترعدو، جبکہ اس کا جو ہاتھ تھا وہ لرزنے لگا. یعنی جس ہاتھ سے اس نے لگام کو پکڑا تھا، یعنی امام نے جو اس کو خطاب کیا، جواب دیا، اس کا ہاتھ لرزنے لگا. منصرف مخزیًا، اور وہ رسوائی کی حالت میں، شرمندگی کے عالم میں چلا گیا. پس عبدالعزیز نے نے کہا کہ الم اقل لک ذلک، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اس شخصیت سے جو ہے وہ تعرض کرنے سے پرہیز کرو. اگر تم نے اس سے تعرض کیا، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، تو یہ تمہیں ایسا جواب دیں گے کہ جس کی ذلت تمہارے ماتھے پر لکھی رہے گی. اب دیکھیں ان تمام جوابات میں امام نے کوئی بھی ایسا جواب نہیں دیا کہ آپ کہیں کہ مثال کے طور پر گالی کا جواب گالی سے دیا ہو یا توہین کا جواب توہین سے دیا ہو. ساری وہ باتیں کہی ہیں جو کہ بالکل سچ ہیں، جو امام میں پائی جاتی ہیں. یہ امام کا حلم تھا اور یہ امام کا قزم الغیظ ہے. یعنی سامنے والا آپ کی توہین کر رہا ہے، آپ توہین کرنے کے بجائے اس کو ایسا جواب دے رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی توہین کا جواب آ رہا ہے اور آپ کا جواب توہین بھی شمار نہیں ہو رہا ہے اور آپ کو غصہ بھی نہیں آ رہا ہے. اس وجہ سے امام کو کیا کہا گیا؟ کاظم کا لقب دیا گیا امام کو.
یہاں تک کہ ایک اور روایت جو میں آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں، ایک بار آپ اور سن لیجئے کہ جب مدینے میں امام تشریف لاتے تھے تو دوسرے خلیفہ کی نسل سے ایک شخص تھا، وہ بہت برا بھلا کہتا تھا امام کو، اور بالخصوص مولا کائنات کو بہت ہی برا بھلا کہتا تھا۔ تو ساتویں امام کے جو اصحاب تھے وہ ایک دن بہت ہی جذباتی ہو گئے، کہا ہم اس کو قتل کرتے ہیں۔ کہا نہیں، منع کیا امام نے کہا کہ یہ کہاں کام کرتا ہے؟ کہا کہ یہ فلاں مدینے سے باہر اس کی زمینیں ہیں، وہاں پر کام کرتا ہے۔ امام اپنی سواری پر خچر پر سوار ہوئے اور اس کی زمین کو رونتے ہوئے امام کی سواری چلی، اور دور سے پہلے ہی خار کھاتا تھا امام سے، جیسے ہی دیکھا کہ اب تو میری فصل خراب کر رہے ہیں۔ امام گئے بہرحال رونتے ہوئے اور آرام سے اس سے بات کی، کہا کہ یہ جو فصل تم نے اگائی ہے اس پہ کتنا خرچہ کیا ہے تم نے؟ تو اس نے کہا کہ مثال کے طور پر 100 درہم یا 200 درہم، جو بھی اس نے اماؤنٹ بتائی۔ پھر امام نے کہا کہ کتنا منافع تمہیں امید ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں۔ امام نے دوبارہ اپنے سوال کو دہرایا، کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کتنی امید ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم یہ بتاؤ کہ یقیناً کتنا منافع ہوگا، کتنی امید ہے؟ تو کہا مثال کے طور پر 200 درہم۔ امام نے اپنی ہمیان میں سے، ہمیان کیسے کہتے ہیں؟ ہاں، پہلے ہوتی تھی بزرگ ہمارے جو ہے وہ خواتین کے پاس ہوتی تھی چھوٹی سی پٹلیا، صحیح ہے، کپڑے کی، اس کو ہمیان بولتے تھے، وہ لوگ اپنی کمر بند میں لگاتے تھے پہلے۔ تو وہ جو ہمیان ہے اس میں سے نکالے 200 درہم یا 400 درہم جو بھی نکالے، کہا یہ تمہارے لیے جو تم نے زمین پہ خرچہ کیا وہ، باقی تمہارے لیے، اس کے تمہارے بچوں کے لیے جو بھی تم کرنا چاہو۔ یہ دے کر امام واپس آ گئے۔ اگلے دن دیکھا کہ وہ شخص آیا اور بہت ہی عزت اور احترام سے امام کو پکارنے لگا۔ جو اصحاب تھے امام کے وہ کہنے لگے کہ کل تک تو آپ کو مثال کے طور پر توہین کر رہا تھا، یہ آج اس کو کیا ہوا؟ تو امام نے پھر بتایا کہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا، اور پھر امام نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو جو کام تم کرنا چاہتے تھے وہ زیادہ اس کے ساتھ بہتر تھا، یا جو کام میں نے کیا وہ زیادہ بہتر ہے۔ تم اگر کوئی کام کرتے تو اس کی دنیا بھی برباد تھی، اس کی آخرت بھی برباد، جو میں نے کام کیا اس کی دنیا بھی بنا دی اور اس کی آخرت بھی سنوار دی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔